محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم ضیاء آپ کی خدمت میں حسب وعدہ ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میٹھوں کی اقسام، یعنی مٹھاس کی قسمیں۔ چونکہ میں آپ احباب سے ذکر کر چکا ہوں کہ شوگر کوئی بیماری نہیں، اسی عنوان کو میں اس وقت تک ذکر کروں گا جب تک میرے مسلمان بہن بھائیوں کو، چاہے وہ دنیا کے کس کونے میں آباد ہیں، اس شوگر جیسی نامراد علامت کو ان کے دل و دماغ میں نہ بٹھا دوں، مجھے چین نہیں آنے والا۔ سامعین محترم، آپ کے ویوز اور آپ کے سبسکرائب کرنے پر میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کی بات کو غور سے سنا اور سمجھا، اور بہت اچھے کمنٹس دیے۔ جن دوستوں نے، جن بہن بھائیوں نے مجھے کمنٹس میں دعائیں دی ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے طفیل صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کو ہر چھوٹی بڑی مرض سے محفوظ رکھے۔ سب کہہ دیں آمین۔ سامعین محترم، قدرت نے انسان کے لیے یہ پوری کائنات سجائی ہے اور اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ یہی انسان فرشتوں کا بھی اور جنوں کا بھی سردار ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ افضل ترین مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا، اور اس کی باڈی کے اندر اللہ نے جو اعضاء رکھے ہیں ان کو اللہ نے مرکب پیدا فرمایا، اور اس کی جو غذا اللہ نے بنائی وہ بھی مختلف ذائقوں میں بنائی اور مختلف شکلوں میں بنائی، مختلف رنگوں میں بنائی، اور ہر خطہ زمین پر الگ الگ رنگ، الگ الگ ذائقے، الگ الگ شکلیں، الگ الگ صورتوں کے پھل، سبزیاں اور دیگر انواع و اقسام کی اللہ کی نعمتیں بھری پڑی ہیں۔ اب چونکہ ہمارا ٹاپک شوگر کا چل رہا ہے، اور بہت سارے دوستوں نے فون پر، واٹس ایپ پر یہ پوچھا کہ حکیم صاحب، ہم کون کون سی سبزیاں اور کون کون سے پھل اور کیسے کیسے میٹھے کھا سکتے ہیں، کیونکہ سائنس اس بات کو تسلیم کر چکی ہے، موجودہ میڈیکل سائنس، کہ انسان کی زندگی 90% میٹھے پر قائم رہتی ہے، اور اگر میٹھا ہی انسان کی موت کا سبب بن جائے، شوگر کا سبب بن جائے، ڈائبٹیز کا سبب بن جائے، تو اس کا حل کیا نکلے؟ یہ ایک المیہ ہے۔ تو آئیے سامعین و حاضرین، سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کتنی اقسام کے میٹھے بنائے ہیں، ان کے مزاج کیا ہیں، اور ان کے کیا کیا افعال ہیں۔ اب چونکہ میٹھا انسان کی زندگی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اور میٹھے پر ہی انسان چلتا ہے، کیونکہ میٹھے سے گلائکوجن، گلوکوز وغیرہ بن کر انسان کی زندگی چلتی ہے، انرجی ملتی ہے، اور اس سے انسان کی زندگی رواں دواں ہے۔ معلوم یہ ہوا دوستوں اور بزرگوں اور میرے عزیز بہن بھائیوں کہ میٹھے کے بنا تو زندگی نہیں ہے، اور جب میٹھے کے ساتھ زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میٹھوں کے ذائقے کتنے ہیں، میٹھوں کی اقسام کتنی ہیں، اور میٹھے اللہ نے
کس کس چیز میں رکھے ہیں؟ جیسا کہ میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں، محترم خواتین و حضرات توجہ کیجیے گا، تربوز بھی میٹھا ہے، گرما اور سردہ بھی میٹھا ہے، بنانا یعنی کیلا بھی میٹھا ہے، اس طرح کے دیگر بہت سارے پھل ہیں جو میٹھے ہیں۔ کچھ پھل ایسے ہیں جو میٹھے بھی ہیں اور کھٹے بھی ہیں، کچھ پھل ایسے ہیں جو بہت کم کھٹے اور زیادہ میٹھے ہیں، جسے ہم کھٹ میٹھا کہتے ہیں، کچھ پھل ایسے ہیں جو بہت زیادہ کھٹے کم میٹھے ہیں، جیسے فالسا، اسٹرابری، جامن، یہ بہت ساری اقسام ہیں۔ اب ہم نے یہ فیصلہ لینا ہے کہ ایک بندے کو ڈائبٹیز ہو گئی، شوگر ہو گئی اور ڈائگنوز ہو گیا کہ آپ کا شوگر لیول اپ ہے، تو اس وقت وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بس میرے میٹھے بند۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبان جب حد سے زیادہ ڈوز دے دیتے ہیں ٹیبلٹ کی یا انسولین کی، تو وہ آپ کو خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ ٹافیاں، چاکلیٹ، بسکٹس آپ اپنے پاکٹس میں، اپنے پرس میں رکھیے تاکہ آپ کو جب ضرورت پڑے فوری آپ میٹھا کھا لیں، کیونکہ وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ دوا اگر ہم نے دی ہے تو یہ اس کی شوگر کو گرا بھی دے گی، اور اتنا گرا دے گی کہ ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جائیں گے، تو پھر انہیں مجبوراً شوگر دینی پڑے گی۔ ان کے پاس اس سے زیادہ آج تک کوئی ریسرچ نہیں آئی۔ میں نے اپنے 30 سال میں جو ریسرچ کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اتنے ذائقے مختلف بنائے ہیں، ان کے مزاج بڑے مختلف ہیں، ان کے ٹیسٹ بڑے مختلف ہیں، ان کے افعال بہت مختلف ہیں۔ تو آئیے سامعین محترم جانتے ہیں کہ اللہ نے مختلف پھلوں اور سبزیوں میں کون کون سے میٹھے اور کس کس مزاج کے رکھے ہیں۔ سمجھیے سامعین حاضرین، جو پھل ایسا میٹھا ہو جس کے اندر گلوکوز کی زیادتی ہو، جیسا کہ تربوز، اب دیکھنے کو وہ لال سرخ ہے، اس کے اندر فولاد بھی ہے، اس کے اندر گلوکوز بھی ہے اور دیگر بہت ساری چیزیں سائنس تجویز کر چکی ہے۔ لیکن آپ اور میں خوب جانتے ہیں کہ جب کسی شخص کو پیلا یرکان ہو جائے اور اس کے جسم میں پیلیا پھیل جاتا ہے، تو ہم اس کے علاج کے لیے تربوز دیتے ہیں، کھیرا دیتے ہیں، سردہ اور گرما دیتے ہیں، خربوزہ دیتے ہیں، انگور دیتے ہیں، اور کھیرا بھی کھانے کو دے دیتے ہیں، مولی بھی دے دیتے ہیں، شلجم بھی دے دیتے ہیں، گاجر بھی دے دیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، دیگر اس قسم کے ذائقوں کو ہماری فطری اور قدرتی طب اس کو ایک نام دیتی ہے، یہ میٹھا تر گرم یا تر سرد کہلائے گا۔ سامعین محترم، اب آپ چونکہ تر گرم اور تر سرد سے واقف نہیں ہیں، یہ میری تعلیم ہے اور یہ میرا علم ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تر گرم سے مراد یہ ہے کہ ایسا میٹھا جو جسم میں رطوبات کو، بلغم کو، الکلائن کو زیادہ پیدا کرے اور کچھ حرارت کے ساتھ جسم میں جمع کر دے، گلوکوز کی مقدار جسم میں بڑھا دے۔ اور تر سرد وہ میٹھے ہیں جو آپ کے جسم کے اندر شوگر لیول کو، مٹھاس کو بڑھا بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ خارج بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ان میٹھوں کو حقیقی شوگر والا قطعاً کسی طور پر بھی ایک لمحے کے لیے بھی چکھے گا، کھائے گا، تو وہ اپنی مرض کو بڑھا دے گا۔ حقیقی شوگر سے مراد عصبی شوگر، دماغ سے ہونے والی شوگر، اعصاب سے ہونے والی شوگر، کثرت پیشاب اس کی علامت ہے، کثرت پیاس اس کی علامت ہے، کثرت بھوک اس کی علامت ہے،
ہٹا کٹا انسان دبلا پتلا بن جاتا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ اسے میں اعصابی شوگر کہتا ہوں اور اسے میں حقیقی شوگر کہتا ہوں۔ حقیقی اور اعصابی شوگر کی علامات سن لیجئے۔ اس میں آپ کو حد سے زیادہ نیند آئے گی، حد سے زیادہ جسم آپ کا ٹھنڈا رہے گا، حد سے زیادہ آپ کو پیشاب آئے گا، پیاس لگے گی، بھوک بار بار لگے گی، اور تمام تر چیزیں اور نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود آپ کے جسم میں قوت نہیں آئے گی۔ یہ ہے حقیقی اور اصلی شوگر۔ یہ اس کا ایک مقصد نام ہے۔ اب ڈاکٹر بیچارے جس شخص کو بھی شوگر آ جاتی ہے اس کو ایک ہی قسم کی دوا دیتے ہیں، مختلف نام کے گولیوں کے پیکٹ اور مختلف کیمیکل کے گولیوں کے پیکٹ اور انسولین۔ عزیزان محترم، جب شوگر کی اقسام ایک سمجھی جائے گی، ایک قسم سمجھی جائے گی، تو یقین جانیے پھر اس کی دوا بھی ایک ہی ہوگی، اس کا پرہیز بھی ایک ہی ہوگا۔ جبکہ میرے پرسنل ایکسپیرینس میں، میرے تجربے میں، مجھے مریضوں کا معائنہ کرنے کے بعد 30 سالوں میں یہ علم ہوا کہ اگر شوگر کا علاج انسولین ہوتا، اگر شوگر کا علاج یہ مختلف کمپنیوں کی ٹیبلٹس ہوتی، تو کم از کم چند مہینے، چند ہفتے، چند سال صحیح کھا کر شوگر کنٹرول ہو جاتی اور انسان اس موذی مرض سے، علامت سے چھٹکارا پا جاتا، جبکہ آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ایسے میٹھے کی قسم ہے جو آپ کے جسم میں گلوکوز کو بڑھا کر اس اصلی اور اعصابی شوگر کو بہت تیز کر کے آپ کے شوگر لیول کو اپ کر دیتی ہے۔ اب اس کا توڑ، اس کے اندر آپ کھٹے میٹھے کھائیں گے، جیسے لیمو ہے، بہت زیادہ کھٹا ہے، مٹھاس کا نام ہی نہیں ہے۔ املی ہے، بہت زیادہ کھٹی، مٹھاس کا نام ہی نہیں ہے۔ خشک آلو بخارا ہے، ہلکا سا میٹھا اور باقی کھٹا ہے، نام ہی نہیں ہے مٹھاس کا۔ انار دانہ ہے، اس کا نام ہی نہیں ہے مٹھاس میں، کھٹاس ہی کھٹاس ہے۔ سرخ انار کندھاری ہے، وہ بھی کھٹا ہی کھٹا ہے۔ اب سامعین محترم سمجھیے کہ یہ دو ذائقے آپ کو میں نے سمجھا دیے۔ اب ایک ایسا میٹھا جسے میں تر گرم اور تر سرد کہہ رہا ہوں، سنیے گا۔ کھیرا، کدو، ٹنڈا، پیٹھا، گاجر، مولی، شلجم، حلوہ کدو، پیٹھا کدو، بھنڈی، گھیا توری، دیسی توری، یہ ساری وہ سبزیاں اور وہ پھل ہیں جس میں کیلا بھی آ گیا، جس میں امرود بھی آ گیا، جس میں گرما اور سردہ بھی آ گیا، جس میں خربوزہ بھی آ گیا، جس میں تر ونگا اور کھیرا بھی آ گیا۔ یہ ساری وہ سبزیاں اور وہ پھل ہیں جو آپ کے نروس ٹیشوز کو، آپ کی اعصابی شوگر کو، آپ کی حقیقی شوگر کو بڑھا دیتے ہیں۔ چاہے آپ آٹا ذرا بھی نہ کھائیں، آپ یقین جانیں 4 کیلے حقیقی شوگر والا کھا کے دیکھے، دڑام گرے گا۔ وجہ کہ وہ اس کے مخالف ہے، اس چیز کو بڑھا رہی ہے۔ اب اسی شوگر میں آپ سٹرابری کھائیں، آپ فالسا کھائیں، آپ جامن کھائیں، آپ لوکاٹ کھائیں، آپ چیری کھائیں، آپ بلیک بیری کھائیں، آپ جتنے کھٹے پھل ہیں وہ لے لیں، کیونکہ کھٹاس بلغم کو کم کر دیتی ہے۔ یہ تھی میٹھے کی وہ ایک قسم جو میں نے ذکر کی ہے۔ اب انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں آپ مزید میٹھوں کی اقسام اور اپنی شوگر کی اقسام کو پہچانیے۔ یہ وہ شوگر تھی جو حقیقی، اعصابی اور اصلی شوگر، اس کی علامات بھی بتا چکا ہوں، اس کے نقصانات بھی بتا چکا ہوں، اور اس میں کون کون سے پھل نقصان دیتے ہیں، کون سی سبزیاں نقصان دیتی ہیں، میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں۔ اور اس کے ساتھ یاد رکھیے گا، کبھی بھی میدے کی بنی ایٹم، کبھی بھی بیکری کی بنی ایٹم، کبھی بھی مصنوعی میٹھے، کبھی بھی ڈالڈا گھی نہ لیجئے، کوئی بھی آئل، کوئی بھی ڈالڈا گھی
قطعاً اس اصلی اور اعصابی شوگر میں مفید نہیں ہوتا، وہ زہر بن جاتا ہے۔ میں نے ایک چارٹ تیار کیا ہے اصلی اور حقیقی شوگر کے لیے، ڈائٹ پلان ایک تیار کیا ہے، وہ میں انشاءاللہ دوستوں کو دے رہا ہوں، لیکن اس کی کچھ فیس ہے، کیونکہ میں بھی آپ کی طرح مزدور ہوں، چاہے آپ غیر ملکوں میں بیٹھے ہیں چاہے میرے ملک میں بیٹھے ہیں، یہ میرا بھی ایک فن ہے، میرا بھی ایک علم ہے جسے میں آپ لوگوں تک بے لوث تقسیم کر رہا ہوں۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں سارا دن اور ساری رات، آپ یقین جانیں 4 بج جاتے ہیں، میں کالز اٹینڈ کرتا رہتا ہوں، میرے اسسٹنٹ کالز اٹینڈ کرتے رہتے ہیں، اور ہم اپنے ذہن سے یہ نیندیں اور آرام اڑا کر آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ شاید ہماری وجہ سے آپ کسی کا بھلا ہو پائے۔ تو انشاءاللہ آپ رابطہ کیجئے گا، جس کو وہ ڈائٹ پلان چاہیے وہ شخص مانگے، جس کو کثرت سے پیشاب آ رہا ہے، پیشاب کا رنگ سفید ہے، بار بار آتا ہے، پیاس زیادہ، بھوک زیادہ، نیند زیادہ، جسم ٹھنڈا پن اور تمام جسمانی قوتیں کھو چکی ہیں، یہ حقیقی شوگر ہے۔ آئیے اس سے اگلے میٹھے اور شوگروں کا ذکر کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ عوامی خدمت کی ویڈیوز اور ابن طبیب کا چینل آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو اس میں کوئی فائدہ مل رہا ہے صحت کے لحاظ سے، تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے، اور اپنے ضرورت مند دوستوں کو اخلاص سے آپ اس کو شیئر بھی کیجئے، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔